بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تو پیارے بھائی، کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا خاص اور عام کی تعریف، اور اس کے بعد کتاب اللہ کا جو خاص تھا اس کا ہم نے حکم پڑھا تھا کہ کتاب اللہ کے خاص کا حکم کیا ہے۔ تو اب آج کے سبق میں اس کی مثال جو ہے وہ ذکر کی جاتی ہے۔ تو پہلے میں عبارت پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی میں سبق کی تقریر کروں گا اور اس کے بعد ترجمہ۔ مثالہ فی قولہ تعالی یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، فإن لفظۃ الثلاثۃ خاص فی تعریف عدد معلوم فیجب العمل بہ ولو حمل الاقراء علی الاطہار کما ذہب علیہ الشافعی علیہ رحمہ باعتبار ان الطہر مذکر دون الحیض، وقد ورد الکتاب فی الجمع بلفظ التانیث دل علی انہ جمع المذکر وہو الطہر لازم ترک العمل بہذا الخاص لأن من حملہ علی الطہر لا یوجب ثلاثۃ اطہار بل طہرین وبعض الثالث والذی وقع فی الطلاق فیخرج علی ھذا حکم الرجعۃ فی الحیض الثالثۃ وزوالہ وتصحیح النکاح الغیر وابطالہ وحکم الحبس والاطلاق والمسکن والانفاق والخلع والطلاق وتزوج الزوج باختها واربع سواہا واحکام المیراث ما کثرت تعدادها۔ جی، تو آج کتاب اللہ کے خاص کی مثال ہم پڑھنے لگے ہیں۔ تو کہتے ہیں کتاب اللہ کا جو خاص ہے اس کی مثال ہے یہ آیت کریمہ یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ وہ عدت جو ہے عورتوں کی وہ کتنی ہے کہ وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 قروء۔ تو اب جو اپنے آپ کو روکے رکھیں ان کی عدت، یعنی وہ اپنے آپ کو روکے رکھے یا ان کی عدت جو ہے وہ 3 قروء ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے، ایک مذہب ہے احناف کا اور ایک مذہب ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قروء ہے یہ مشترک لفظی ہے، ان کے نزدیک اس سے مراد طہر ہے، اور احناف کے نزدیک اس سے مراد جو ہے وہ حیض ہے۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل جی ہے، وہ کہتے ہیں کہ 3 سے لے کر 10 تک جب بھی تمیز استعمال کی جاتی ہے تو وہ خلاف قیاس ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی اگر لفظ قروء یہ اگر مؤنث ہے تو پھر یہاں پر آنا چاہیے تھا ثلاثہ، اور اگر کہتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہے کہ یعنی کہ اگر بعد میں مذکر ہو تو عدد آتا ہے کیا، مذکر ہو تو اس وقت عدد آتا ہے ثلاثہ، اور اگر مؤنث ہو تو پھر عدد آتا ہے ثلاثہ، یعنی بعد والی تمیز اگر مذکر ہے تو یہ مؤنث کا آئے گا، اور اگر مؤنث ہے تو یہ مذکر آئے گا۔ تو لہٰذا پتہ چلا کہ یہاں قروء سے مراد مذکر ہے، تو اب مذکر جو ہے وہ طہر ہے نہ کہ حیض، تو لہٰذا پتہ چلا اس قروء سے مراد یہاں پر کیا ہے وہ طہر ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے۔
یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ جو نحوی قاعدہ ہے یہ یہاں پر یہ بتاتا ہے کہ اگر ثلاثے کے بعد جو تمیز آئے گی تو اب وہ اگر مذکر ہوگی تو عدد مؤنث ہوگا، اگر وہ مؤنث ہوگی تو عدد مذکر ہوگا۔ تو اب آپ بتائیں کہ طہر اور حیض میں مذکر کون ہے اور مؤنث کون ہے؟ تو وہ کہتے ہیں تو آپ بتائیں گے کہ یہاں پر جو طہر جو ہے یہی مذکر ہے، حیض تو نہیں ہے۔ تو لہذا پتہ چلا کہ قروء سے مراد جو ہے یہ کیا ہے، یہ طہر مراد ہے، حیض مراد نہیں ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے۔ اب ہماری دلیل پہلی کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ثلاثہ جو ہے یہ کتاب اللہ کا خاص ہے، اور اس کا معنی ہے 3 وحدتیں، یعنی 3 وحدتیں، ایک ایک اور ایک۔ تو اب جب 3 وحدتیں ہوں گی 1 + 1 1 + 1 تو 3 ہو جائے گا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 بھی نہیں ہے، یعنی 3 سے کم بھی نہیں ہے اور 3 سے زیادہ بھی نہیں ہے۔ تو اب چونکہ طلاق دینا جو سنت ہے وہ تو طہر کے اندر ہے، حیض کے اندر طلاق دینا تو ہے ہی خلاف سنت، تو لہٰذا جس طور میں طلاق دی جائے گی وہ آپ شمار کریں گے یا نہیں؟ اگر شمار کریں گے تو وہ 3 سے کم ہو جائے گا، اور اگر شمار نہیں کریں گے تو وہ 3 سے زیادہ ہوگا۔ تو بہر صورت کسی یعنی کہ کتاب اللہ کا جو خاص ہے اس پر عمل نہیں ہو سکے گا۔ تو لہٰذا اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جہاں قروء سے مراد کیا ہے وہ حیض ہے، یعنی کہ ایک طور میں طلاق دیں اور اس کے بعد 3 حیض عدت ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ کی بات مانی جائے کہ اس مشترک لفظی سے مراد اگر کیا ہے تو مراد ہو تو پھر کتاب اللہ کے خاص پر عمل نہیں ہوتا۔ یہ تو بات ہے جو کتاب کے اندر جو مذکور ہے۔ اب اس کے علاوہ خارجی 2 چیزیں ذکر کرتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو امام شافعی نے دلیل دی ہے اس دلیل کا جواب کہ ایک چیز ہوتی ہے اس کے 2 نام ہوتے ہیں، بسا اوقات ایک مذکر ہوتا ہے اور ایک مؤنث ہوتا ہے، جیسے ذهب اور عین۔ اب ذهب جو ہے یہ بھی سونے کو کہتے ہیں اور عین جو ہے یہ بھی اسی کو کہتے ہیں، لیکن اس ایک جب ذهب جو ہے یہ مذکر ہے، عین جو ہے یہ مؤنث ہے، تو ایک کے مذکر ہونے سے اور دوسرے کے مؤنث ہونے سے شے جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح حیض اور جو ہے نا یہ مؤنث ہے، تو اب اس کے یعنی کہ جو قروء ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ مذکر ہے۔ تو لہٰذا جب ایک مراد اس سے دونوں سے مراد وہ دم ہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب انہوں نے کرہن ذکر کیا ہے حیض کی جگہ تب اس سے وہ جو آگے جو مدلول ہے وہی چینج ہو گیا۔ اور دوسری ہمارے پاس یہ تو قیاس کا جواب آ گیا، دوسری ہمارے پاس نقلی دلیل ہے کہ حدیث مبارکہ جو ہے اس میں جو لونڈی کا جو حیض ہے جو عدت ہے وہ بیان کی گئی ہے 2 حیض۔ تو لونڈی کی جو عدت بیان کی گئی ہے 2، تو چونکہ لونڈی کی جو عدت ہوتی ہے، امہ کی جو عدت ہوتی ہے وہ حرہ کا نصف ہوتی ہے، جب 1.5 حیض تو ہو نہیں سکتا تھا تو لہٰذا 2 حیض ہے، تو جب لونڈی کی عدت 2 حیض ہے تو حرہ کی عدت 3 حیض ہے جی۔ اب اس کے بعد آگے اسی جو ہم نے یہ قاعدہ بیان کیا ہے اس پر چند مسائل جو ہیں وہ متفرع ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ لہٰذا ہمارے نزدیک جب تیسرا حیض آئے گا تو ہمارے نزدیک یعنی کہ وہاں پر اب اس سے رجوع کر سکتا ہے، یعنی ابھی وہ بیوی اس کے نکاح میں ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ نکاح سے نکل گئی ہے، مثلا طور میں طلاق دی ہے، اس کے بعد ایک حیض آیا ہے، پھر دوسرا طور، اس کے بعد دوسرا حیض آیا ہے، پھر تیسرا طور، تو جب تیسرا حیض آئے گا ہمارے نزدیک ابھی عدت میں ہے، ان کے نزدیک عدت میں نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر دوسرا کیا ہے کہ تیسرے حیض میں جو ہے نا وہ بندہ جو ہے جب عورت بندے کی اگر دوسرا کہ وہ عورت آیا کسی دوسرے کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، تو ہمارے نزدیک نہیں کر سکتی، ان کے نزدیک کر سکتی ہے۔ اب اسی طرح وَإِبْطَالُ ہمارے نزدیک اس کا نکاح ابھی باطل نہیں ہوا، امام شافعی کے نزدیک باطل ہو گیا، اور اسی طرح ہمارے نزدیک ابھی بھی وہ عدت میں ہی ہے جبکہ ان کے نزدیک عدت میں نہیں ہے، اور ہمارے نزدیک اس کو روکا جائے گا تو ان کے نزدیک کہتا ہے کہ جن حکم العبث ہمارے نزدیک تو ہوگا لیکن ان کے نزدیک نہیں ہوگا، اور ہمارے نزدیک کہتے ہیں کہ وہ کیا ہوگا،
اس کو یعنی ابھی روکا جائے گا، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو اب آزادی ہے، عدت سے نکل چکی ہے، وہ آ جا سکتی ہے۔ مسکن ہمارے نزدیک اس کو یعنی کہ اس کو رہائش دی جائے گی کیونکہ ابھی وہ عدت میں ہے، ان کے نزدیک کہتے ہیں کہ وہ نہیں دی جائے گی۔ ہمارے نزدیک ابھی وہ عدت میں ہے، اس کو خرچہ دیا جائے گا، ان کے نزدیک کہتے ہیں کہ وہ خرچہ نہیں دیا جائے گا، عدت ختم ہو گیا ہے۔ ہمارے نزدیک ابھی اس کا خلا صحیح ہے کیونکہ ابھی نکاح ہے، ان کے نزدیک اس کا خلا صحیح نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک اگر طلاق اس کو دے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی تیسرے حیض میں، ان کے نزدیک نہیں ہوگی کیونکہ نکاح نہیں ہے، طلاق کے لیے پہلے نکاح ہونا۔ ہمارے نزدیک اس کی بہن کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ جمع بین الاختین لازم آتا ہے۔ امام شافعی کے نزدیک اس کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے، اور ہمارے نزدیک اب اس کے علاوہ چوتھی اگر ابھی وہ عدت میں ہے تو چوتھی سے نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ وہ یہ عدت میں ہے تو یہ 5 ہو جائیں گی، عدت بھی تو اثر نکاح ہوتا ہے، ان کا نزدیک کر سکتا ہے۔ اور ہمارے نزدیک کہتے ہیں کہ وہ احکام میراث جو ہے وہ جاری ہوں گے، یعنی وہ بندہ اگر مر گیا تو یا تو عورت مر گئی تو ایک دوسرے کی وراثت لیں گے، اور یہ اس کی جو یعنی یہ کافی مسائل ان کے نزدیک کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ہمارا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں اختلاف ہے۔ اب آئیے ترجمہ کرتے ہیں۔ اور فرمان مثال اس کی کہ فرمان باری تعالی ہے، وہ روکے اپنے آپ کو 3 کرو، بے شک لفظ ثلاثہ خاص ہے فی تعریف عدد معلوم کی تعریف میں، پس ضروری ہے اس کے ساتھ عمل کیا جائے۔ اور اگر ہم محمول کریں اقرا کو اطہار پر، جیسا کہ اس کی طرف گیا امام شافعی رحمہ، اس اعتبار سے کہ طور مذکر ہے نہ کہ ہے، تحقیق وارد ہوا ہے کتاب میں جمع میں کہتا ہے کہ یعنی جمع کے سیغے میں لفظ تانیث کے ساتھ جو دلالت کرتا ہے یہ جمع مذکر ہے، اور جمع مذکر وہ طہری ہے، لہذا تو لازم آگا اگر یہ بات ان کی مان لی جائے تو لازم آئے گا ترک عمل کتاب اللہ کے خاص کے ساتھ، کیونکہ جس نے عمل کیا اس کو طور پر تو نہیں کہتا ہے کہ اس سے لازم آئیں گے، کہتے ہیں کہ 3 طور بلکہ 2 طور ایک تیسرا، اور وہ جو کہتا ہے کہ جس میں واقع ہوئی ہے طلاق، تو لہذا یہ تو طور پورے نہیں ہیں بلکہ ایک یعنی کہ آدھا ہے اور 2 پورے ہیں۔ پس نکالا جائے گا اسی اختلاف پر رجوع کرنے کا حکم تیسرے حیض میں، اور اس کا حکم یعنی رجوع نہ کرنے کا حکم، اور غیر کے ساتھ نکاح صحیح ہونے کا حکم، اور نکاح کا باطل ہونے کا حکم، اور اسے روکنے کا حکم، اور اس سے اجازت دینے کا حکم، اور اس کے لیے رہائش کا حکم، اور اس کے لیے کہتے ہیں کہ خرچے کا حکم، اور اسی طرح کہتے ہیں کہ اس کے لیے خلا اور طلاق، اور اسی طرح کہتے ہیں کہ اس کی بہن کے ساتھ نکاح کرنا، اور اس کے علاوہ دوسرا کہ اس کے علاوہ 4 بیویاں چوتھی بیوی کے ساتھ، اور احکام میراث کثرت تعداد کے ساتھ۔ تو یہ